بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کے اوقات پڑھ لیے تھے، کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک برقرار رہتا ہے، کون سا وقت درست ہے، کون سا وقت مکروہ ہے، ساری تفصیل گزشتہ سبق میں آ چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کی شرائط کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرط اور ایک ہوتا ہے فرض۔ شرط کے بغیر بھی چیز کا وجود نہیں پایا جاتا اور اسی طریقے سے فرض کے بغیر بھی چیز کا وجود نہیں پایا جاتا۔ دونوں میں فرق ہے۔ شرط جو ہے وہ چیز سے مقدم یعنی اس سے پہلے ہوتی ہے، اور جو فرض ہے وہ چیز کے اندر داخل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے۔ اب یہ دیکھیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز سے پہلے ہے۔ یہ اسی طریقے سے وضو کرنا یہ شرط ہے۔ اب یہ جو وضو کیا جائے گا نماز سے پہلے کیا جائے گا، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے شرط۔ اور ایک چیز ہے جو نماز کے اندر ہے اور وہ فرض ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع کرنا یہ فرض ہے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں کے اندر فرق ہے، شرط میں بھی اور فرض میں بھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم نماز کے فرائض کے بارے میں اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو نماز کی شرائط جو ہیں یہ کل 7 شرطیں ہیں، اس میں ایک شرط کے علاوہ یہ 7 شرطیں ہیں۔ وہ ایک شرط جیسا کہ تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے، اور وہ ہے وضو کرنا۔ آپ کا وضو ہونا چاہیے، یا اسی طریقے سے آپ نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں بھی وضو ہو جاتا ہے، تو یہ تو شرط ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ 7 شرطیں اور بھی ہیں، یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مس ہے تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک ایک کر کے ان سب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، یعنی آپ کے جسم کے اوپر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، آپ کے جسم پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، آپ کے کپڑوں پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے یا آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کتنی ناپاکی یہ معاف ہے اور کتنی ناپاکی اگر لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ناپاکی تھوڑی لگی ہو یا زیادہ لگی ہو، اس کو دھونا ضروری ہے۔ البتہ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ناپاکی لگی رہ جاتی ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اور بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو شریعت نے ایک مقدار بتائی ہے کہ اتنی مقدار تک اگر ناپاکی لگی رہ بھی جائے اور آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اتنی ناپاکی لگی ہو اور آپ کو پتہ ہو تو آپ اس ناپاکی کو نہ دھوئیں اور آپ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتنی ناپاکی کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ادا کرنی چاہیے۔ اب وہ کتنی ناپاکی ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھیے کہ ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی اور ایک ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی۔ جو بڑی ناپاکی ہے اس کو پھر 2 طریقے سے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کو 2 طریقے سے ناپا جاتا ہے۔ ایک ناپا جاتا ہے اس کو وزن کے اعتبار سے، دوسرا ناپا جاتا ہے اس کو لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے۔ تو جو اگر وزن کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، بڑی ناپاکی جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے یا گوبر ہے یا خون ہے، اس قسم کی جو ناپاکی ہوتی ہے یہ بڑی ناپاکی کہلاتی ہے۔ اگر اس کا وزن ہے 4.37 گرام سے کم ہے، اتنی ناپاکی آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے یا آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز دہرانا یہ لازم نہیں ہوگا وزن کے اعتبار سے۔ اور اگر وزن اتنا نہیں ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے 5.94 مربع سینٹی میٹر، یہ تقریباً ایک ہتھیلی کی چوڑائی کے برابر بنتی ہے۔ اس کو پیمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہتھیلی کو پانی کے اندر ڈبوئیں اور پھر آپ ایسے اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے حصے کے اوپر وہ پانی برقرار رہتا ہے۔ باقی اگر باقاعدہ آپ نے پیمائش کرنی ہے تو آپ اس اعتبار سے پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ 5.94 جو مربع سینٹی میٹر ہے، اتنی اگر وہ لمبائی چوڑائی میں ہے ناپاکی، تو اس سے زیادہ ہو یا اتنی ہو تو تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس سے کم ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے ناپاکی 4.37 گرام سے کم ہونی چاہیے، اور لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے 5.94 مربع سینٹی میٹر سے کم ہو بڑی ناپاکی، اور آپ اس سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز جائز ہے، آپ کی نماز درست ہے۔ یہ تو ہوگی بڑی ناپاکی۔ اور بعض اوقات چھوٹی ناپاکی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جانور کو پرندہ اڑ رہا تھا، اس نے آپ کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ کر دی ہے، آپ کے جسم کے اوپر بیٹھ کر دی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وسعت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں وسعت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے جس حصے پر لگی ہے اس کا چوتھائی یعنی 25% سے کم ہو تو وہ معاف ہوتا ہے، 25% یا اس سے ابو ہو تو پھر یہ معاف نہیں ہوتا ہے اور آپ کو نماز یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوبارہ یہ مسئلہ ہے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اسی طریقے سے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنا جائے نماز بچھایا ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز یہ نہیں ہوگی۔ باقی اس میں مزید مسائل بھی ہیں، تو مزید مسائل کے لیے آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ مجھے آپ کال یا SMS کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ سطر کا چھپانا۔
تو سطر اس کا چھپانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ سطر جو ہے انسان کے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا نماز کے اندر ڈھکا ہونا اور چھپا ہونا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ حصہ کھلا رہ جائے تو انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ مردوں اور عورت ان دونوں کا سطر الگ الگ ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور گھٹنے اس سطر کے اندر شامل ہیں، ناف شامل نہیں ہے۔ اگر یہ جو آپ کا حصہ ہے، اگر اس کے درمیان والا حصہ آپ کا کھلا رہ جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں تفصیل ہے، یہ ہے کہ اگر اس کا 25% حصہ آپ کا کوئی بھی عضو ہے جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے، 25% حصہ کھلا رہ جائے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میرا اتنا حصہ کھلا ہے، یا آپ نے جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا، تو پھر اس سے کم حصہ بھی کھلا رہ گیا تو تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سطر کا چھپانا، اتنی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان قمیض اتار کے نماز پڑھنی شروع کر دے، قمیض بھی اتار دی ہے، بنین بھی اتار دی ہے، ایک دھوتی باندھ لی ہے جس سے اس کا سطر چھپ گیا اور نماز نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا تو چھپانا لازمی اور ضروری ہے، باقی اس کے علاوہ آپ نے جو ڈریس پہننا ہے وہ آپ کا ایک اچھا اور صلحاء والا لباس ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ صلحاء والا لباس نہیں پہنتے ہیں، فساق و فجار والا لباس پہنتے ہیں، یا ایسا آپ لباس پہنتے ہیں جس کو پہن کے انسان شرفاء کی محفل میں، مجلس میں نہیں جا سکتا ہے، تو ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا سطر۔ اب عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر یہ ہے کہ دیکھیں، عورت کے سطر میں سے 3 چیزیں ہیں جو سطر سے خارج ہیں، باقی ساری چیزیں سطر میں داخل ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ چہرہ ہے، اور چہرے میں آپ یہ سمجھیں کہ سر کے بال یہ شامل نہیں ہیں۔ یہ چہرہ اور اسی طریقے سے ہتھیلیاں اور اسی طریقے سے پاؤں، یہ 3 حصے ایسے ہیں جو سطر میں داخل نہیں ہیں، باقی پورے کا پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ نماز میں اس کو چھپا کر پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ عورت کا سطر ہے جس کو چھپا کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورت کے بال کھلے رہ گئے ہیں یا اس کے علاوہ جسم سے کوئی اور حصہ کھلا رہ گیا ہے تو عورت کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو سطر کا چھپانا یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو 5ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جو فجر کی نماز ہے وہ فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں کہلائے گی۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ ان کے اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ 6 نمبر پر آپ سمجھیں کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز میں یہ بھی ضروری ہے اور شرط ہے نماز کی۔ اگر آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، قبلہ سے ہٹ کر دائیں ہیں، بائیں ہیں یا کسی اور طرف ہے، تو آپ کی نماز یہ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جیسے انسان سفر پر ہے تو اس کو نہیں معلوم ہوتا، تو ایسے میں نیٹ نکالیں، گوگل کے ذریعے سے قبلہ فائنڈر ایک ملتی ہے ویب سائٹ کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قبلہ فائنڈر، تو وہ آپ لکھیں گوگل سرچ پہ جا کے، تو یہ گوگل کی اپنی ہے ویب سائٹ ہے، تو یہ آپ کو جو قبلے کی بالکل صحیح سمت ہے وہ آپ کو بتا دے گی، آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیٹ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ اپنا اندازہ لگائیں، آپ تھوڑی سی اسیسمنٹ لگائیں، سورج ادھر سے نکلتا ہے اور خانہ کعبہ سورج کی اس طرف ہے، اس طریقے سے آپ اپنا ایک اسیسمنٹ لگا کے آپ اندازے کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اگر اس کے بعد میں غلطی ہو بھی جائے گی تو وہ معاف ہو جائے گی اور آپ کی نماز یہ درست ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور اسی طریقے سے نیت کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ مطلب آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نیت کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر نیت کے بغیر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کے 4 رکعت پڑھنی تھی، آپ نے بس 4 رکعت کی نیت کر لی، لیکن آپ نے یہ تعین نہیں کی کہ میں ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی شرائط ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔